أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. سورہ ہود میں ایک بہت بڑا جو مضمون ہے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہے، اور یہاں سے سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ان کا قصہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلی سورہ یونس میں بھی مختصر سا واقعہ تھا، لیکن یہ سورہ یونس کی تفسیر ہے یہ سورہ ہود۔ تو اللہ تبارک و تعالی اب یہاں سے نبیوں کے واقعات کو بیان نبیوں کے واقعات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بہت اہتمام سے ذکر فرما، اور اسی لیے ہمیں بڑے اہتمام سے اس کو سننا ہے، سبق لینا ہے، رہبری لینا ہے۔ عام طور پر نبیوں کے واقعات کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سامنے سنایا کرتے تھے تو ان کی زبان سے جملہ نکلتا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانی باتیں ہیں، پچھلوں کی کہانیاں ہیں، کچھ نئی بات بتاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ نظریہ، یہ ذہن ہمارا نہیں بنے۔ واقعہ پچھلے نبیوں کا ہے، پچھلی قوموں کا ہے، لیکن آج کے لیے بھی اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت چیزیں ہیں۔ نبیوں کے واقعات میں دعوت سیکھنا ہے، صبر سیکھنا ہے، حکمت سیکھنا ہے، شکر سیکھنا ہے، صفات کیسے ہوتے ہیں یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے، اسی لیے بار بار نبیوں کے واقعات۔ اور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے بعد سب سے بڑے پیغمبر جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ نے ان کا تذکرہ بیان فرمایا۔ یہاں بھی دیکھیے تقریباً 2 رکوع ہیں، آج ایک رکوع کی تلاوت ہم کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت جب ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، سب سے پہلے رسول جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام، یہیں سے شروع ہوئی
انہی کی قوم سے، بت پرستی یہیں سے، جو انسانیت جو ہم نے گزشتہ پڑھا، مثل الفریقین کالاعمی والاصم، دو گروپ، ایک دنیا پر ایک آخرت پر، ایک توحید پر ایک شرک پر، یہ جو دو فرقے ہوئے، دو گروپ، دو جماعتیں بٹی، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے، انہوں نے شرک شروع کیا تھا اور جو ہے کئی قسم کے بتوں کی عبادت شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی طرف سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام بہت لمبی عمر اللہ نے ان کو عطا فرمائی اور 950 سال تو صرف انہوں نے دین کی دعوت دی۔ اب دیکھیں، ہم نے نوح علیہ السلام کو انہی کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے، انہوں نے ان کی زندگیوں کو دیکھا، یہ جو زندگیاں گزاری جا رہی ہیں یہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کو ناراض کرنے والی، اس کا نتیجہ، اس کا انجام عذاب ہے، آخرت کی تباہی و بربادی ہے۔ تو فرمایا دیکھو انی لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلم کھلا متنبہ کرنے والا، ڈرانے والا، بتانے والا، آگاہ کرنے والا۔ مبین کہتے ہیں نبی جو ہے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں کہ، کیونکہ انہیں نتیجے کا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا ہوتا ہے، اس راستے پر چلو گے تو پھر کیا ہوگا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب سب سے پہلے آپ نے دعوت دی، آپ نے یہ جملہ فرمایا، انی لکم نذیر مبین وَأَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانِ، انا النذیر العریان، دیکھو میں کھلم کھلا صاف صاف بتانے والا، صاف صاف ڈرانے والا۔ اس راستے پر، اس طریقے پر عقیدے، عبادتیں، اخلاق، ظلم و زیادتی ہوں گے تو تباہی پر جاؤ گے۔ اور فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اللہ نے جو زندگی بنائی ہے، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ اس نے دیا ہے، اس طریقے پر اپنی زندگی گزارو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں آنے والے ایک بہت دردناک دن ہے، اس دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں، مجھے ڈر ہے، خوف ہے اس بات کا کہ اگر تم اس زندگی کو بدلو گے نہیں تو پھر جو ہے عذاب علیم، ایک جگہ عذاب عظیم فرمایا، ایک جگہ عذاب علیم فرمایا، بڑا دردناک عذاب ہے۔ اس عذاب کے دن سے، وہ کون سا دن ہے؟ وہ آخرت کا دن، القارعہ ما القارعہ اذا زلزلت الارض زلزالها، قرآن پاک میں اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ جو آخرت کا دن ہے یہ عذاب علیم ہے، عذاب عظیم ہے۔ آدمی کو اس کا تصور ہو، استحضار ہو، اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ قوم کے سامنے یہ دعوت دی۔ اب دعوت پر اس کے جواب میں کیا بات آئی، پھر اس کے جواب میں نبی حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا، یہ ہے اس میں۔ تو اس کے جواب میں قوم نے کہا، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس قوم کے سردار جن کے مزاج کے اندر نافرمانی تھی، انکار تھا، مزاج کے اندر ہی انکار تھا، اور اس قوم کے بڑے بڑے جو ماننے والے سردار، کیونکہ ہر کمیونٹی میں ذمہ دار کچھ بارسوخ اثر والے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، وہ خود بگڑے ہوئے ہوں تو پورے بگڑیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا، اب کیا کہا دیکھیں، سب سے پہلی بات حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کہا، حق جب سامنے آتا ہے تو کیا چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں، ہدایت کی زندگی کو لینے کے لیے کیا چیزیں رکاوٹ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی آج کے دور کے لیے بتا رہے۔ فرمایا سب سے پہلی بات، ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ چار باتیں کہی، قوم کہہ رہی ہے، نبی جو ہے بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ قوم کو آخرت کو سامنے رکھ کے، دنیا گزر جائے گی کسی بھی طرح، دیکھو اصل آخرت ہے، یہ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اپنی زندگی کو بدلو، تو فوراً جو ہے نا قبول نہیں کرنے، تو اس کے لیے کیسے انکار کر رہے ہیں؟ فرمایا ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ تو ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہیں، آپ تو ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہیں، آپ میں ہم میں کیا فرق ہے؟ آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، کوئی با اثر با رسوخ کوئی اونچا آدمی مقام والا پیسے والا ہوتا اس کو بناتے۔ ما نراک الا بشرا مثلنا،
انسان ہی تو آپ ہماری طرح، کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے؟ یہ ہمیشہ نبیوں کی جو ہے جب دعوت ہوئی تو قوم نے یہ کہا یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھاتے ہیں ہماری طرح، بازاروں میں چلتے ہیں. یأکل مما، یہ قوم نے کہا نوح علیہ السلام سے، یأکل مما تأکلون ویشرب مما تشربون، جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی آپ کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں وہ بھی آپ پیتے ہیں. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، آپ جیسے انسان کے پیچھے اگر ہم چلیں گے تب تو سب سے بڑے نقصان والے ہوں گے. کوئی فرشتہ آتا وہ ہمیں بتاتا تو پھر ہم جو ہے مانتے. ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت علامہ شبیر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے نہیں دیکھا. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے، لیکن اصلی شکل میں جبرائیل کون ہیں، کیا ہیں، 2 مرتبہ خود صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صرف 2 مرتبہ. ان کے آپ اپنی پوری زندگی میں 2 مرتبہ کے علاوہ کہیں، اور جب بھی آپ نے دیکھا 2 مرتبہ اس کے بعد آپ کو بخار آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان جو ہے فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا، فرشتہ نمونہ نہیں بن سکتا. اگر فرشتہ آ کر کہے بھئی آپ نماز پڑھو، عبادت کرو، تو انسان کہے گا آپ کے بیوی بچے کچھ نہیں، کمانا جاب کچھ نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا تو کام یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نبی بنا کر بھیجا، نمونہ بنا کر بھیجا. ساری حاجتیں، ضرورتیں، تقاضے انسان پر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ پہلا، یہ قرآن پاک میں کئی جگہ سب سے. اور دوسرا جواب، دوسری بات قوم کہہ رہی ہے، دیکھیے نبی کو، نوح علیہ السلام کو، وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا، آپ کو جو فالو کرنے والے ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، آپ کے پیچھے جو چلنے والے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ قوم کے سب سے کمینے، نچلے طبقے کے لوگ ہیں. اراذلنا، بہت ہی کم حیثیت کے لوگ. اور پھر فرمایا بادی الرأی، جن کی اوپینین، جن کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں. ایک آدمی جب بات کرتا ہے اس کی رائے میں وزن ہوتی ہے، اور اس رائے کے وزن کے پیچھے اس کی سمجھداری، اس کا علم، تجربہ ہوتا ہے. لیکن ایک آدمی جس کے پیچھے پڑھا لکھا علم نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، اس کی رائے سطحی ہوتی ہے. تو قوم کے سرداروں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے جو ماننے والے ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ آپ کی کمیونٹی کے بالکل نچلے درجے کے لوگ ہیں. وہ واقعہ ذہن میں رکھیں، میں عرض نہیں کروں گا پورا. ابو سفیان جب ایمان نہیں لائے تھے، بخاری شریف کے اندر پورا واقعہ ہے. وہ ہرقل کے پاس جب وہ پہنچے تو ہرقل جو ہے پتہ چلا کہ مکے سے ایک قافلہ آیا ہے. وہاں پر جو ابو سفیان کے ساتھ بات چیت ہوئی، سوال و جواب ہوئے، اس میں ایک سوال وہ بادشاہ نے کیا، یہ بتاؤ کہ ان کو فالو کرنے والے کون ہیں، سردار ہیں یا کم حیثیت کے لوگ ہیں. اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی اکثریت میں جو ہے غلام اور کم حیثیت کے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ بڑے، یہ بھی ایمان لائے. لیکن آپ دیکھیں حضرت ذنیرہ، حضرت بلال، حضرت صہیب، یہ سب جو ہے نا بالکل وہ لوگ تھے جن کے پاس مالی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں. تو یہ 2 چیزیں ہوئی کہ آپ کو فالو کرنے والے، ما نراک الا اتبعک، ما نراک اتبعک الا الذین ہم اراذلنا، بہت ہی کم ہے. تو آدمی یہ چیزیں، مال اور مرتبہ، کبھی بھی آدمی جب کسی کو دیکھتا ہے مجھے فالو کروں، بھئی اس کا پاور کیا ہے، اس کا پیسے کا پاور، مال کا پاور، اس کا عہدے کا پاور، تو یہ جو ہے نا معیار نہیں ہے کسی کی اتباع کرنے. کیونکہ مال، دولت، یہ کم عقل لوگوں کو بھی اللہ دے دیتے ہیں، اور اچھے عقل والے جو ہے نا وہ جو ہے بالکل جو ہے ان کے پیچھے کام کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مال کی تقسیم میں عقل کو بنیاد نہیں بنائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 2 چیزیں ہوئی. اور تیسری بات فرمائی وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، ٹھیک ہے آپ کے پاس مال نہیں ہے، آپ کے پاس جو ہے نا آپ فرشتہ نہیں ہیں، اور آپ کو فالو کرنے والے جو ہے اونچے لوگ نہیں ہیں، لیکن آپ کا کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے. کوئی اس کے علاوہ کوئی اسٹیٹس ہے تو بتاؤ. فضل کہتے ہیں کوئی اسٹیٹس، کوئی مقام.
وما نرى لکم علینا، ہم پر آپ کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، کوئی آپ کا کوئی اسٹیٹس ہے تو بتاؤ. اور آخری میں انہوں نے کہہ دیا بل نظنکم کاذبین، ہم تو یہ گمان رکھتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں. دیکھیے سوچیں، نبی حضرت نوح علیہ السلام کو یہ 4 باتیں انہوں نے کہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی یہاں سے تقریر شروع ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بیان ہے، نبیوں کے بیانات، نبیوں کی دعوت، نبیوں کے جو ہے تقریر قرآن پاک میں اللہ نے خوب ذکر فرمایا. بڑی مختصر ہوتی ہے، بڑی جامع ہوتی ہے، بہت سیکھنے کو ملتا ہے، کیسے دلائل کے ساتھ، کیسے حکمت کے ساتھ، کیسے شفقت کے ساتھ بغیر مشتعل ہوئے کہہ رہے. دیکھیے قال، فرمایا نوح علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، اے میری جماعت، اے میرے لوگوں. کہنا کہ بھئی کہ آپ کے پاس کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے. 4 باتیں ذہن میں رکھیے. اب یہ دیکھیں، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم. اے میری قوم، ایک بات یہ بتائیے، ارائیتم، کیا تم نے دیکھا میں بالکل کھلی ہوئی واضح دلیل پر ہوں، یعنی میں توحید پر ہوں. ان کنت علی بینۃ من ربی، اللہ کی طرف سے جو توحید بالکل واضح دلیل ہے اس پر اللہ نے مجھے باقی رکھا. وآتانی رحمتا من عنده، اللہ نے اپنی طرف سے رحمت خاص یعنی نبی مجھے اللہ نے بنا کر بھیجا. اور کیا اسٹیٹس چاہیے؟ یہ سب اللہ مجھے دیے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ فعمیت علیکم، تمہارے دلوں پر پردہ پڑ چکا. جب دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، توفیق چھین لی جاتی ہے، تو پھر کیا ہے، سامنے والا جو ہوتا ہے اس میں آدمی نکتہ چینی نکالتا ہے، اس میں جو ہے نا اس کو تنقید کرتا ہے کہ بھئی کہ اس میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے. فعمیت علیکم، ہاں تم پر تو جو ہے وہ چیز کو پوشیدہ رکھ دیا گیا، تم پر تو اس چیز کا پردہ ڈال دیا گیا. تم نوح علیہ السلام باہر کے تو نہیں تھے، اسی قوم کے تھے. کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے تم یہ کہہ رہے ہو کہ فرشتہ، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ذرا غور تو کرو میری زندگی پر. اللہ نے مجھے ایک توحید کی زندگی جو بالکل واضح ہے اس پر اللہ نے رکھا، اور دوسرا اللہ نے مجھے خاص رحمت اپنی طرف سے نبی اللہ نے بنایا جو اس کی حکمت ہے کہ انسان کو اللہ نبی بناتے ہیں، فرشتے کو نہیں بناتے. لیکن اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. فعمیت علیکم، تمہارے دلوں پر پردہ پڑ چکا ہے، توفیق چھین لی گئی ہے. اب انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا میں اس توحید کو، اس دین کو، اس ایمان کو تم پر چپکاؤں زبردستی اور تم اس سے نفرت کرو؟ ایک بہت بڑا جواب ہے ان لوگوں کے ذہن کے سوال کا، اعتراض کا، جو کہتے ہیں کہ جو ہے اسلام زبردستی پھیلا، تلوار کے زور سے پھیلا. نہیں، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردستی سے اسلام نہیں پھیلا. انلزمکموہا وانتم، ایک آدمی دیکھو، تلوار سے آدمی جو ہے نا زبان تو اس کی پلٹوا سکتا ہے، دل نہیں پلٹوا. دلوں کو پلٹنے کے لیے وہ ہدایت چاہیے اللہ کی طرف، اور ہدایت ملتی ہے بندے کی طلب پر، اس کی کوشش پر. تو اللہ یہ ضابطہ بیان کر رہے ہیں، انلزمکموہا، کیا ہم ان پر چپکا دیں، کیا ہم ان کے جو ہے چپکا دیں. وانتم لہا کارہون، درا حالے کہ تمہاری زندگی اس توحید کی اس توحید کی نفرت تمہارے دلوں میں، ایسا تو اللہ کا نظام ہے. وَيَا قَوْمِ، 4 باتوں کے جواب میں دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ تقریر. یا قومی، اے میری قوم، ذرا غور تو کرو، جو میں دعوت دے رہا ہوں صرف اللہ کے لیے دے رہا ہوں، مجھے تم سے کوئی مال نہیں چاہیے. ہو سکتا انہوں نے الزام یہ بھی لگایا، یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے اپنی طرف جو ہے لوگوں کو متوجہ کریں تاکہ ان کا مال وصول کریں. یا قومی لا اسألکم علیہ مالا، سب سے پہلا جملہ یہ اللہ نے نکلوایا حضرت نوح علیہ السلام سے، اور پھر یہ دیکھیں یہ ہر نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلوا. اے میری قوم، جو دعوت میں دے رہا ہوں اس دعوت کے بدلے تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا. میں اس دعوت کے بدلے میں کوئی تم سے اجرت، بدلہ، مال، کیونکہ جب آدمی دعوت کے بدلے میں معاوضہ طلب کرتا ہے تو دعوت کی جان نکل جاتی ہے، بے اثر ہو جاتی ہے. تو ہر نبی سے اللہ نے کہلوایا نہیں، مجھے نہ مرتبہ چاہیے، نہ مجھے مال چاہیے. یا قوم لا اسألکم علیہ مالا ان اجری الا علی اللہ،
میرا اجر، میری مزدوری، میرا معاوضہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، یہ ہر ایک کے لیے ہے، عمل کرنے والے کے لیے، دین کا کام کرنے والے کے لیے۔ یہ ذہن میں رکھے، ان اجری الا علی اللہ۔ اور پھر رہی بات تمہارا جو اشکال ہے، تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ میرے فالو کرنے والے بہت ہی کم حیثیت کے لوگ ہیں، ذرا ان کو ہٹاؤ تاکہ ہم قریب آئیں، ہم بات کریں۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، یہ ایمان والے ہیں، انہیں میں دھتکارتا نہیں، انہیں میں دھکیلتا نہیں، یہ آئے ہیں طالب بن کر۔ یہی بات ہے نا، آپ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے مکے کے مشرکین کا معاملہ دیکھیں۔ یہ آیت، یہ سورہ جو ہے نا، یہ سورہ ہود مکے کے آخری زمانے میں نازل ہو رہی ہے۔ ان مشرکین کا اس میں جواب دیا جا رہا ہے۔ مشرکین کے بڑے بڑے سردار آئے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں نبی جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے قریب میں وہ بلال، صہیب، یہ سب جو لوگ ہیں یہ غلام ہیں، ہم ان کے رہتے ہوئے ہم آئے، ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے، آپ ان کو ذرا سا جو ہے نا ہٹا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات آ گئی، کیونکہ یہ لوگ میرے ہی ماننے والے ہیں، سمجھتے ہیں اگر یہ میری بات سن لیں تو پھر دعوت کی نیت سے آپ نے جو ہے ابھی ارادہ کر ہی لیا۔ اللہ کی طرف سے آیتیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا نہیں، ان کو حقارت سے مت دیکھیں، ان کو دھتکارے مت، یہ اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ گواہی دے رہے ہیں، یہ مخلصین ہیں، صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں۔ حضرت بلال، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے اور بلال، سلمان، مقداد رضی اللہ عنہ کو بلاتے بیٹھتے، اللہ نے کہا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ نبی جی آپ اپنے آپ کو بٹھائیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اور ان کی چاہت صرف اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اسی لیے کبھی کسی کو آدمی حقیر نہ سمجھے، کبھی کون کس کا اللہ سے کیا تعلق ہوتا ہے، کبھی کسی سے معاملہ اس کی دنیاوی حیثیت کو بنیاد بنا کر نہ کرے، یہ چیز بہت خطرناک۔ کسی مسلمان کی تحقیر، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہی قوم نے کہا ان لوگوں کو ہٹائیے، یہ کیا ہے آپ کو جو فالو کرنے والے ہیں، یہ تو بہت ہی کم حیثیت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں ایمان والے، میں ان کو دھتکارتا نہیں، میں ان کو دھکا نہیں دیتا۔ اِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یہ ایمان والے اللہ سے ملنے والے ہیں، ایمان والے اللہ سے ملنے والے ہیں۔ اب وہاں اللہ سے جب ملیں گے، اگر وہ میری شکایت کر دیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، یہ جو تم کہہ رہے ہو، یہ جو چار باتیں تم نے کہیں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت نادان ہو، نتیجے سے بے خبر ہو، انجام سے بے خبر ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اللہ کے نزدیک ایمان کی کتنی قیمت ہے۔ دیکھو، وہ ایمان کسی غریب، کسی فقیر کے دل میں بھی آ جائے، اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نزدیک قارون، فرعون، حامان، ابو جہل، وہ جو طائف کے بڑے بڑے سردار جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے، اس مشرکین نے یہی کہا تھا نا، آپ کو نبی کیوں بنائیں؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ طائف کے جو بڑے لوگ ہیں ان پر قرآن کیوں نازل نہیں ہوا؟ آپ ہی پر کیوں نازل ہوا؟ ان کی نگاہ ان کے اسٹیٹس پر، ان کے مال پر، ان کی دولت پر تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر ایمان والے کا اکرام ایمان کی بنیاد پر ہونا۔ اللہ نے کسی کو کوئی عہدہ دیا، کوئی وہ اکرام اس کے ساتھ مزید ہے، لیکن اس طرح تفریق کہ بھئی کہ حیثیت والے کے ساتھ بے حیثیت والے کو جو ہے تحقیر سمجھنا، یہ بالکل اس کا جو ہے۔ اور پھر فرمایا یا قومی، اے میری قوم، من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اگر میں انہیں بھگا دوں، انہیں میں دھتکار دوں، انہیں میں حقیر سمجھوں، اس پر اللہ کا عذاب مجھ پر آئے گا، اور جب اللہ کا عذاب مجھ پر آئے گا تو کون میری اللہ کے علاوہ مدد کرے گا؟ من ینصرنی من اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ کی؟ کون ہے کہ من ینصرنی؟
اللہ کے علاوہ کوئی ہے مدد کر سکتا ہے، کیونکہ جب میں یہ کام کروں گا اللہ کی پکڑ آئے گی، ہاں، اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ افلا تذکرون، یہ نصیحت ہے، اس نصیحت کو سمجھو۔ ولا اچھی بات، دیکھیں نا، آپ کیا غریب ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، انہوں نے کہا نا، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ تقریر ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس دولت نہیں ہے۔ ولا اقول لکم، میں نے کبھی نہیں کہا، میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزائن ہیں، جو آپ چاہیں میں دے دوں، جو چاہیں گے میں دے دوں، نہیں۔ ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب کو جانتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی بات بتاتا ہوں۔ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور ان لوگوں کو جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، دیکھو بار بار یہ جملہ آ رہا ہے، جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، تمہاری آنکھیں جن کو حقیر دیکھ رہی ہیں، ان کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ انہیں ہرگز خیر نہیں دے سکتا۔ واللہ اعلم بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنا ایمان ہے، اللہ جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ان پر حق، پھر دوبارہ تحقیر مسلم، حقارت مسلم بہت بڑا گناہ، حقارت۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عرفات کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ انتظار میں کھڑے ہیں مزدلفہ جانے کے لیے۔ حضرت اسامہ کسی کام میں لگے ہوئے تھے، بہت چھوٹے سے۔ جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آ گئے اسامہ، اب چلو آگے مزدلفہ کی۔ تو کافی انتظار کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کی وجہ سے سارے صحابہ کھڑے ہیں، کوئی نہیں۔ تو ایک جملہ بعض لوگوں کی زبان سے نکل گیا، لِهَذَا الْأَسْوَدُ حَبَسَنَا، اس کالے آدمی کی وجہ سے ہمیں روکا، اس آدمی کی وجہ سے ہم سب کو انتظار کرنا پڑا۔ حدیث کی کتابوں میں ہے، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، سب سے پہلا جو قبیلہ مرتد ہوا، ایمان سے پھیرا، وہ یہی جو بولا۔ اور اس میں لکھتے ہیں کہ ان کے ایمان کے چھیننے کی وجہ یہ تھی کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھ۔ تو اس مجھے نا دیکھیے، اب ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی زبان سے کتنی مرتبہ نکلوا رہے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں کہ کسی کو حقیر سمجھ۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، یہ حرکت اگر میں کروں گا تو ظالمین میں شمار ہو جاؤں۔ نوح علیہ السلام، یہاں تک بات ہوئی، یہ نوح علیہ السلام کی اتنی یہاں تک بات۔ اب یہ بات کہنے کے بعد اب قوم کہہ رہی ہے، قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا۔ اللہ، عجیب بات دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں، اے نوح، تم نے ہم سے بہت جھگڑا کیا، تم نے ہم سے بہت جھگڑ لیا، فاکثرت جدالنا، اور جھگڑا بھی بہت زیادہ کر لیا۔ بس ہے، حضرت نوح علیہ السلام بہت زیادہ صبر کرنے۔ آپ سوچیں 950 سال جس نبی نے قوم کو دعوت دی، وہ قوم 80-82 لوگوں سے زیادہ ایمان نہیں لائے۔ اگر ہم اس کو تجزیہ کریں تو 12 سال میں ایک آدمی ماننے والا، تو کیسا صبر تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے شکر کی بھی گواہی دی، انہو کان عبدا شکورا، کہ نوح بڑے شکر گزار تھے، وہ شکر گزار تھے، صبر کرنے والے تھے۔ اور ان سے یہ قوم کہہ رہی ہے بہت جھگڑ لیا آپ ہم سے۔ نوح علیہ السلام جھگڑ رہے، بچے، باپ جو ہے نا بیٹے کو کندھے پہ لے کے چلتا تو باپ اس بیٹے سے کہتا، یہ جو بوڑھے میاں جا رہے ہیں ان کی بات کبھی مت سن۔ ایسی سزائیں دیتے تھے ہم سوچ نہیں سکتے۔ پوری اکثریت، میجارٹی ایک طرف، اور حضرت نوح علیہ السلام اقلیت، مینارٹی ایک طرف۔ انشاءاللہ اگلے آ رہا ہے واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں بہت جھگڑ لیا آپ نے، فاکثرت جدالنا، اور جھگڑا بھی بہت ہو گیا ہے۔ قوم کہہ رہی ہے فأتنا بما تعیدنا، لائیے عذاب، ٹھیک ہے لائیے عذاب، ان کنت من الصادقین، سچے ہیں آپ، واقعی اللہ کے نبی ہیں، واقعی اللہ کا عذاب ہے، فأتنا، لائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی شفقت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کیا دیکھیے نا حضرت نوح علیہ السلام، انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، میں کیوں چاہوں کہ اللہ کا عذاب آئے، لیکن جب آئے گا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا، میرا اختیار نہیں ہے اس میں۔
عذاب آنے میں نبی کا اختیار نہیں ہے، جب آئے گا اللہ کی طرف سے آئے گا، اور جب آئے گا نا وما انتم بمعجزین، تم ہار جاؤ گے، مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ آج تم کہہ رہے ہو کہ لاؤ عذاب، لیکن جب آئے گا وما انتم بمعجزین، تم ہار جاؤ گے، تھک جاؤ گے، اس عذاب کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ اگلے رکوع میں وہ عذاب ہے، کیسے قوم تھکی ہاری اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا دیکھو ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون۔ میں تو تمہیں سمجھا رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، میری نصیحت، میری شفقت میری اسی وقت ہے جبکہ تم بھی تو ارادہ کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تم ارادہ ہی نہ کرو زندگیوں کے بدلنے کا تو میری نصیحت، میری شفقت کچھ بھی کام نہیں کرے گی، اس لیے کہ جب بندہ ارادہ ہی نہیں کرتا، ڈھیٹ بن جاتا ہے، ضدی بن جاتا ہے، اللہ کا بھی فیصلہ اس کی گمراہی کا ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کے معاملے میں گمراہی کا فیصلہ کر دیں، نبی کی خیر خواہی، نبی کی نصیحت بھی کام نہیں کرے گی۔ هو ربکم والیہ ترجعون، یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی بات۔ اب یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرما رہے ہیں۔ ام یقولون افترا، یہ مکے والے کہہ رہے ہیں کہ قرآن آپ نے لکھا ہے، آپ نے گھڑا ہے، یہ واقعات سب آپ لکھ کر ان کو سنا رہے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ان افتریتہ فعلی اجرامی، اگر اس قرآن کو میں نے گھڑا ہے اس کا گناہ میرے اوپر ہے، اس کا گناہ میرے اوپر ہے۔ ہاں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں جو گناہ تم کر رہے، میں بری ہوں جو گناہ تم کر رہے۔ تو یہ جو واقعہ، اصل میں بات یہ ہے، مشرکین مکہ وہی باتیں کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کو کہتی، کہ آپ کو فالو کرنے والے ایسے ہیں، آپ ہی کیوں انسان ہیں، ان کو کیوں نبی نہیں بنایا گیا، آپ ذرا یہ پہاڑ ہٹا کر بتائیں، ہمارے پاس پانی نکال کر بتائیں، خزانے کر کے بتائیں، اچھا ہمارے آبا و اجداد میں کون کیا ہیں بتائیے، ہے نا۔ تو اللہ وہ یہی بات، جو جوابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے تھے مشرکین مکہ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے جوابات جو نوح علیہ السلام کی قوم کے تھے وہ سنا دیے، اور اس کے ضمن میں یہ ہم سب کو یہ نصیحتیں فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ ان چیزوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا صبر، شکر اور ان کی حکمت، ان کی دعوت، یہ بڑی ہے۔ آگے کا رکوع ہے انشاءاللہ، اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، ان کے بیٹے کا، اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب جو آیا اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان